السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 39 ہے۔ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سینہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ موسم اگلے چند دن ویسا ہی ٹھنڈا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ بارش کا اثر ختم ہو گیا، حبس اور گرمی واپس آ گئی۔ البتہ آزاد کشمیر کی طرف جاتی اس پہاڑی بل کھاتی سڑک پہ اب بھی ٹھنڈی چھایا سی تھی۔ ایک لش چمکتی کار وہاں دوڑ رہی تھی۔ نوشرواں کاردار سٹیئرنگ ویل کے پیچھے موجود تھا، آنکھوں پہ برینڈڈ گلاسز لگے تھے، کھلائی میں قیمتی گھڑی، منہ میں چوئنگم چباتا وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈیش بورڈ پہ ڈالے فون کی اسکرین دفتن چمکی، اس نے اسے اٹھایا۔ اس سید کا پیغام تھا۔ سب دوست کشمیر پہنچ چکے تھے، اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں دوپہر تک پہنچ جاؤں گا، لکھ کر پیغام بھیجا اور پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ یکدم اس نے کار کو بریک لگائی، ٹائر چرچرائے، خون کی بوندیں ونڈ اسکرین تک اڑ کر آئیں۔ لمحے بھر کو وہ دم بخود رہ گیا تھا، لیکن پھر تیزی سے باہر نکلا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ مرنے والا کوئی کتا تھا اور اس نے اسے بچانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر باہر آ کر وہ رکا، اگلے ٹائروں تلے آیا۔ وہ کتا نہیں تھا، وہ کتے کا بچہ تھا، ایک معصوم سنہری لیبراڈور۔ وہ کچلا گیا تھا، خون جا بجا بکھرا تھا۔ نوشرواں پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، پریشانی سے اس کو دیکھا۔ پلے کی گردن میں کالر تھا، RU، اور مالک کا نام اینڈرس۔ دوسرا لفظ خون میں ڈوبنے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی فارنر سیاح کا کتا تھا، شاید ہسپانوی۔ نوشرواں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے آواز سنی، اوپر پہاڑ پہ درختوں سے کوئی عورت پکار رہی تھی، RU۔ نوشرواں نے بجلی کی تیزی سے اپنی ڈیزائنر جیکٹ اتاری، کتے کو اس میں لپیٹا اور بھاگتا ہوا کار کے اندر بیٹھا۔ جیکٹ کی گٹھڑی فرنٹ سیٹ پہ ڈالی اور تیزی سے کار آگے بھگا لی۔ چند کوس آگے جا کر رفتار آہستہ کی، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ خون سے بھرے تھے۔ شیرو کو ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے کار روکی اور جیکٹ کی گٹھڑی لیے باہر نکلا۔ سڑک کے دہانے پہ کھڑے اس نے سوچا کہ کتے کی لاش نیچے کھائی میں پھینک دے، مگر وہ اسے نہیں پھینک سکا۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کا جسم پسینے سے تر تھا۔ وہ سڑک کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور خون آلود ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا۔ نرم مٹی بھی نہیں کھودی جا رہی تھی، سانس چڑھنے لگا تھا۔ بمشکل بدقت وہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھود پایا، پھر جیکٹ کھولی تو اندر ننھا معصوم پلہ خون میں ڈوبا مرا پڑا تھا۔ نوشرواں کے دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے چار سو دیکھا، ویران پہاڑ، اونچے درخت، کھائی، کھلا آسمان۔ وہ لاش کو وہیں چھوڑ کر کار میں آ بیٹھا، خون آلود ہاتھ، خون آلود فرنٹ سیٹ۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دوبارہ کار سٹارٹ کی، اسے گھر جانا تھا۔ کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا شیرو، وہ تو پھر انسان کا بچہ تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا اور ایکسلیٹر پہ زور بڑھا دیا۔ وہ ہر جگہ تھا، وہ ہر منظر میں تھا، اس سے فرار ناممکن تھا، اور اب گلٹ کا یہ مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد کسرے کاردار میں جھانکو تو نوشرواں کار گھر کے اندرونی گیراج میں لے آیا تھا اور اب گارڈ کو ہدایات دے رہا تھا، اس کو اچھی طرح صاف کرواؤ، ایک دھبا بھی باقی نہ رہے۔ لاؤنج میں جواہرات تیار بیٹھی تھی، بالوں کا جوڑا بنائے، گردن میں دمکتے ہیرے، ہاتھ پیونا کے سامنے بچھا رکھا تھا جس پہ وہ کیوٹکس لگا رہی تھی۔ شیرو کو اس طرح آتے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تم تو دوستوں کے ساتھ گئے تھے، اور یہ کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ جواب دیے بنا اوپر چلا گیا۔ جواہرات نے چتونوں کے اشارے سے فیونا کو روکا، ہاتھ نکالا اور اس کے پیچھے اوپر گئی۔ شیرو اپنے کمرے کے ڈریسنگ روم میں الماریوں کے پٹ کھولے کھڑا تھا، چہرے پہ عجیب بیزاری اور بے چینی تھی۔ تمہارے کپڑوں پہ خون کیوں لگا ہے؟ کیا کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کے سامنے آئی۔ فکر نہ کریں، کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ شیرو، کس سے جھگڑا کیا ہے؟ اس نے اسے کوہنی سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ نوشرواں بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہاری حالت وہ بتا رہی ہے جو تمہارے الفاظ نہیں کہہ رہے۔ اب کہ وہ سختی سے بولی، شیرو نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کتے کا بچہ تھا وہ ممی، کتے کا بچہ، وہ ایک دم بلند آواز میں بولا۔ میں نے غلطی سے اسے مار دیا، مگر میں اس کا خون آلود وجود نہیں دیکھ سکا، میں اس کو دفنا بھی نہیں سکا۔ مجھے ہر جگہ اس کا خون نظر آ رہا ہے۔ اس کی مالکن اس کو پکار رہی تھی، RU۔ وہ آوازیں مجھے پاگل کر رہی ہیں، وہ وحشت سے چلایا تھا۔ اوکے، جواہرات نے نرمی سے اس کو شانوں سے تھاما۔ ریلیکس، کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ تم ان چیزوں سے بہت اوپر، بہت مضبوط ہو، تم ایک کاردار ہو اور میں ایک بڑے خاندان کا بڑا آدمی ہوں۔
عظمت میرا مقدر ہے، یہی نا، یہی بتاتی آئی ہیں نا آپ مجھے ساری عمر؟ غصے سے کوہنی چھڑائی۔ بس کر دیں، نہیں سننی مجھے یہ باتیں اس وقت، کیونکہ ممی اب مجھے ان پہ یقین نہیں آتا۔ برہم سے صدمے سے اسے دیکھتا کپڑے لیے باتھ روم میں چلا گیا اور دروازہ جواہرات کی منہ پہ بند کر دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ خیر وہ نارمل ہو جائے گا، اور واپس نیچے چلی آئی۔ اس کی ابھی تیاری رہتی تھی۔ میں ریگزار تھا، مجھ میں بسے تھے سناٹے، اسی لیے تو میں شہنائیوں سے ڈرتا رہا۔ ان سے دور چلے آؤ تو شام کے اس پہر ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں ولیمے کا فنکشن منعقد تھا۔ روشنیاں جگمگا رہی تھیں، دلہا دلہن پھولوں سے سجے اسٹیج پہ بیٹھے مسکرا کر تصویریں بنوا رہے تھے۔ نیچے ایک میز کے گرد زمر بیٹھی غیر دلچسپی سے اسٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زرد لمبی قمیض پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں تھے اور کانوں میں آویزے تھے۔ موقع کی مناسبت سے ہلکی پھلکی تیار وہ اچھی لگ رہی تھی۔ فارس ساتھ ہی بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مسلسل سیل پہ بٹن دبا رہا تھا، ایک دوسرے سے کٹے کٹے اور بے نیاز۔ تبھی سارا ادھر آتی دکھائی دی۔ وہ سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ ایک بیٹی عمل ساتھ تھی، دوسری کو نہ جانے کس وجہ سے ساتھ نہیں لائی تھی۔ ان کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی۔ زمر بھی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس نے نہیں دیکھا تھا، سر جھکائے سیل پہ لگا تھا، مگر امل نے جیسے ہی اسے دیکھا ایک دم ماں کی انگلی چھڑا کر آگے لپکی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ چونکا، مگر پھر نگاہ بچی پہ پڑی تو نرمی سے اس کے گرد بازو حمائل کیے اور اسے خود سے لگائے رکھا۔ سارا جو زمر سے رسمی کلمات کہہ رہی تھی ایک دم رک کر دیکھنے لگی، آنکھیں گلابی ہوئیں۔ وہ تو بس ایک دفعہ ملنے آیا تھا رہائی کے بعد، اور سارا نے اسے رکھائی سے خود سے دور رہنے کا کہا تھا۔ پھر وہ صرف 2 دفعہ آئی ان کے گھر انیکسی میں، مگر صرف تب جب وہ گھر پہ نہیں تھا، کہ فارس غازی کا مطلب تھا مصیبت۔ اور عمل تو اس سے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد مل رہی تھی، پھر بھی اسے وہ یاد تھا۔ عمل اب فارس سے الگ ہوئی تو وہ اسے دونوں کوہنیوں سے تھامے مسکرا کر اپنے سامنے کھڑا کیے پوچھ رہا تھا، تم کیسی ہو عمل؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ کو فارس کے گال اور تھوڑی پہ پھیرا، جس سے فارس نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ لمحے بھر کے لیے ان کے ارد گرد شادی کا فنکشن غائب ہو گیا۔ وہ 4 سال قبل چلے گئے، جہاں قبرستان سے لوگ لوٹ رہے تھے، اور ایک تازہ کچی قبر پہ وہ کھڑا ہنوز مٹی ڈال رہا تھا۔ اس کا چہرہ ویران تھا اور آنکھوں میں گلابی سا پانی تھا۔ قبر مکمل طور پہ ڈھک چکی تھی۔ 7-5 سالہ عمل خاموش اور اداس بیٹھی تھی۔ لوگ دور جا رہے تھے، نور گھر تھی، وہ الگ مزاج کی تھی، اس کو سارا نے نہیں آنے دیا، مگر عمل کو وہ زبردستی اس کے باپ کے جنازے پہ لے آیا تھا۔ قبرستان تقریباً سنسان ہو چلا تھا، سورج اوپر تپ رہا تھا، وہ بھی تکان زدہ سا مٹی پہ آ بیٹھا، پھر دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مسلیں۔ آپ رو رہے ہیں چاچو؟ عمل نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ فارس نے نفی میں چہرہ ہلایا، زکام زدہ سی سانس اندر کو کھینچی، آنکھوں میں گلابی پانی تھا، مگر اس نے ان کو رگڑ لیا، پھر عمل کو دیکھا۔ اپنے باپ کی قبر مت بھولنا کبھی عمل، اس کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ ایک سچا آدمی تھا، ایک ایسا آدمی جو ظلم کے خلاف اٹھ سکتا ہو۔ وہ بہادر تھا، میں بھی اسی کا بھائی ہوں۔ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، تو ان کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی یہ نہیں سمجھو گی کہ تمہارے باپ نے خودکشی کی تھی، اور میرا وعدہ ہے میں اس کے ایک ایک قاتل کا سر تمہارے ہاتھ میں لا کر دوں گا۔ اس سے پتہ تھا عمل کو اس کی باتیں نہیں سمجھ آئیں گی، مگر وہ جواب میں کچھ کہہ رہی تھی۔ قبرستان تحلیل ہو گیا اور وہ روشنیوں سے مزین اس ہال میں موجود تھا۔ فارس بیٹھا ہوا تھا اور اس نے عمل کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ آپ اتنے بزی کیوں ہوتے ہیں؟ جب بھی ماما سے کہوں آپ سے ملنے ہیں، وہ کہتی ہیں چاچو بزی ہیں۔ وہ اس کے کان کے قریب شکوہ کر رہی تھی۔ فارس نے زخمی نظر اٹھا کر سارا کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ میرا خون ہے، تم خون میں لکیر نہیں کھینچ سکتی۔ سارا کا گلا روندھا۔ تم چاچو کو اتنا مس کر رہی تھی تو مجھے کہتی، میں تمہیں ملوا لاتی۔ بیٹی کو مخاطب کیا شرمندگی اور خفت کے ساتھ۔ وہ اتنے سال انگلینڈ رہے، فارس کے ساتھ ایک شہر میں تو صرف چند ماہ رہے، پھر وہ جیل چلا گیا، لیکن ایسے وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ یہ خون کیا چیز تھی؟ اس کا رگوں میں بہنا کیسے سب کو جوڑ کر رکھتا تھا، اس کا ناحق بہائے جانا کیسے سب کو توڑ دیتا تھا۔ زمر بس خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کا کچھ پتہ چلا فارس؟ اس نے پوچھا تو آواز میں آس بھی تھی، خفت بھی۔ وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عمل کو کسی نے بلا لیا تھا سو وہ بھاگ گئی۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، خشک سا کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔
میز پہ عجیب سا تناؤ در آیا. اسے سارا کا اپنے ساتھ رویہ یاد تھا. تمہیں آئل کمپنیز یعنی IPPs کو چیک کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کا اس میں کوئی ہاتھ ہو. سارا نے خود کو کہتے سنا. فارس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر ہلایا. کر رہا ہوں. سارا اٹھ گئی. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. اس کے پاس پرائیویٹ نمبر تھا، چاہتی تو خفیہ SMS بھی بھیج دیتی، لیکن وہ جانتی تھی وہ اس کو ڈھونڈ لے گا اور زمر اسے کورٹ میں دھکیل دے گی. ہارون عبید والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ وہ تنہا رہ گئے تو زمر نے ہلکے سے سرگوشی کی. ASP کو وہ اب ڈسکس نہیں کرتے تھے. وہ مانتا نہیں تھا لیکن وہ اس کو معاف کر چکا تھا. میں ہارون عبید کے پیچھے ہی لگا ہوا ہوں، مگر اتنے دن سے اس کی ایک ناقابل گرفت چیز بھی نہیں مل سکی. وہ کچھ الجھا ہوا تھا. میں جج، ہارون عبید اور ASP کا لنک جوڑنا چاہتا ہوں الیاس فاطمی کے ساتھ، مگر ان تینوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں بن رہا. یعنی درمیان میں کچھ مسنگ ہے؟ درمیان میں کوئی مسنگ ہے، کوئی ایک شخص ہے ان سب کے درمیان. نفی میں سر ہلاتے وہ سوچ رہا تھا. زمر نے تھوک نگلا، پھر ادھر ادھر دیکھا. کھانا لگ رہا ہے. وہ اٹھنے لگی تو ایک دم اسے چکر سا آیا. میز کا سہارا لے کر واپس بیٹھی. فارس اپنے فون پہ بٹن دبا رہا تھا، اسے نہیں دیکھا. چند گہرے سانس لے کر اس نے خود پہ قابو پایا. ہم باہر کہیں اور ڈنر کر سکتے ہیں فارس؟ اسے اتنے لوگوں میں ایک دم گھٹن ہونے لگی. اتنی دور ٹیبل تک جائے گی کھانا ڈالنے تو کہیں گر جائے گی. فارس نے اس بات پہ بے اختیار اسے دیکھا اور پھر ہمیشہ کی طرح اس کی بات مان لی. ایک دم سے زمر کو احساس ہوا کہ اسے فارس کو بتا دینا چاہیے اپنی خرابی طبیعت، کڈنی، وہ سب. پرس میں ایک رپورٹ بھی تھی، اسے وہ فارس کو دکھا دینی چاہیے. جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب ان کو زباں ملی تو ہم پہ ہی برس پڑے. کچھ دیر بعد وہ اسی ہوٹل کے ریسٹوران میں ایک میز کے گرد بیٹھے تھے. وہاں مدھم زرد بتیاں تھیں. میز پہ تازہ پھول رکھے تھے. موم بتی جل رہی تھی. وہ ٹیک لگائے مسلسل کان کی لو مسلتا ویٹر کو آرڈر دے رہا تھا اور زمر کی ہاتھ گود میں رکھے پرس پہ تھے. فارس کے ساتھ پہلی دفعہ ایسی جگہ پہ ڈنر کرنا بہت آکورڈ تھا. تبھی زمر کا فون بجا. اس نے فوراً اٹھا لیا. جی صداقت. جی ظاہر ہے وہ کپڑے استری کرنے تھے، میں نے نہیں بتایا تو آپ کو خود سمجھنا چاہیے تھا. رک کر خفگی سے سنا. میں نے وہاں کپڑے نہیں رکھے تھے تو کیا کسی چڑیل نے آ کر رکھے تھے؟ روز اسٹینڈ پہ کپڑے کون رکھتا ہے؟ حد کرتے ہو آپ بھی. بڑبڑا کر فون رکھا تو دیکھا فارس ذرا چونک کر اسے دیکھ رہا تھا. آپ نے خود کو چڑیل کیوں کہا؟ مثال دی تھی. کیوں، کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ فارس نے مسکراہٹ دبائے چہرہ جھکا کر نفی میں سر ہلایا. میں بالکل بھی نہیں مسکرا رہا. وہ فوراً آگی ہوئی. نہیں، سچ سچ بتاؤ، تم ایسے صرف تب مسکراتے ہو جب تمہیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے اور مجھے نہیں. پھر رک کر اپنی بات پہ غور کیا. کیا کسی نے تمہارے سامنے مجھے چڑیل کہا ہے؟ میرے سامنے کوئی آپ کو چڑیل کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کیا؟ فارس نے سنجیدگی سے اسے تسلی دی. زمر کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے. اس کے انداز میں اتنا مان، اتنا اعتماد تھا. پرس میں ہاتھ ڈال کر رپورٹ 2 انگلیوں سے پکڑی، پھر سرسری سا بولی. اس بات کا کیا مطلب تھا جو اس رات تم نے کہی؟ اسے یقین تھا کہ فارس کو معلوم ہے وہ کس بات کا ذکر کر رہی ہے. وہ اسے دیکھتی ہوئی ہلکا سا مسکرایا. اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ نے مجھے 7 سال پہلے قید میں ڈالا تھا. وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا. موم بتی کا شعلہ ہلکا سا ٹمٹمایا. پھولوں کی خوشبو آس پاس پھیلی. زمر یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ I fell in love with you 7 years ago. وہ آرام سے کہہ گیا. اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی مگر وہ اس مسکراہٹ کو پہچاندی تھی. یہ رومان پرور مسکراہٹ نہیں تھی، یہ سرد آگ سی تھی. تم نے مجھ سے شادی کیوں کی فارس؟ وہ بالکل ساکت سی دم سادے بیٹھی تھی. 2 انگلیاں اب بھی رپورٹ پہ تھیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں، تیسری وجہ بھی بتائی دیتا ہوں. اس نے لمحے بھر کے لیے بھی زمر کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹائیں. میں 7 سال پہلے جب اس شہر میں پوسٹڈ ہو کر آیا تھا تو میں نے آپ کی کلاس میں داخلہ لیا تھا. یہ تبھی ہوا تھا. مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی. وہ نرمی سے کہہ رہا تھا مگر یہ نرمی آنکھوں میں نہیں تھی. میں آپ کے قریب رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا. آپ کے بارے میں ہر چیز جاننے لگا تھا. آپ شادی کی فیس دے رہی ہیں. آپ حنا کے لیے اپنی چابیاں جان بوجھ کر بھول جاتی ہیں. آپ کو کب سے استھما ہے. مجھے بہت کچھ معلوم تھا. میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے نوٹس نہیں ملے. مجھے ملے تھے. میں نے پھاڑ کر پھینک دیے تاکہ آپ مجھے زیادہ وقت دے سکیں. مجھے تب احساس ہوا کہ میں مریض عشق بنتا جا رہا ہوں. وہ سانس لینے کو رکا. وہ بالکل دم سادھے اسے سن رہی تھی. 5 سال پیچھے چلتے ہیں زمر. میں نے آپ کو وہ نوز پن بھیجی. مجھے لگا تھا آپ میری لکھائی پہچان جائیں گی مگر ایسا نہیں ہوا.
اسی لیے جب آپ کی والدہ نے رشتے سے انکار کیا تو میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی. میں آپ کے لیے نہیں لڑا. میں آپ کے لیے نہیں لڑا. میرے نزدیک ایک ایسی عورت کے لیے لڑنا بے سود تھا جو میری لکھائی بھی نہ پہچان سکے. میں نے آپ کو چھوڑ دیا, شادی بھی کر لی, لیکن میرا ایک حصہ پہلے بھی اور آئندہ بھی آپ سے محبت کرتا رہے گا. اس ایک حصے کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے ویسی محبت نہیں کر سکا جیسی کرنی چاہیے تھی. شروع میں اس کے نام کو اپنے بھائی کے نام سے جوڑنے پہ لڑتا تھا. مجھے لگتا تھا یہ صرف اس سے محبت نہ کرنے کا گلٹ ہے, ورنہ اس کے حقوق و فرائض تو میں نے سب پورے کیے تھے. ڈانٹتا تھا مگر بلا وجہ نہیں. وہ میری بہت اچھی دوست تھی, لیکن جیل کے 4 سال میں یہ نہیں سمجھ سکا اگر میرا اور اس کا تعلق صرف دوستی یا گلٹ کا تھا تو میں اسے اتنا مس کیوں کرتا ہوں. محبت تو مجھے آپ سے تھی, مگر آپ کے لیے میں کبھی نہیں لڑا, اس کے لیے پھر بھی لڑ رہا ہوں. فضا میں ایک دم ریبیکا دا ونٹرز کی مہک پھیل گئی. وہ اب بھی سانس روکے ہوئے تھی. مجھ سے شادی کرنے کی تیسری وجہ کیا تھی؟ وہ اسی طرح زخمی سرد سا مسکرایا. محبت نہیں تھی. اگر محبت کے لیے آپ سے شادی کرنی ہوتی تو 5.5 سال پہلے کر لیتا, مگر نہیں. میں نے آپ سے شادی بھی کی اور آپ کی ہر بات برداشت کی. کہتے ہوئے وہ آگے کو ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا. اس لیے نہیں کہ میں کمزور تھا, محبت میں خاموش تھا, یا یہ میری شرافت تھی. ٹرسٹ می زمر, میرا ایک حصہ ساری زندگی آپ کی قید سے نہیں نکل سکے گا. میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا, اور میں آپ کو 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتا ہوں. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا میری وجہ سے ہوا, لیکن وہ رکا. وقت بھی رک گیا تھا. وہ نمک کا مجسمہ بنی یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی. لیکن میرے اور آپ کے تعلق, میری برداشت, میری خاموشی, میرا آپ کی پرواہ کرنا, آپ کے زخموں کی مرہم کرنا, محبت اس میں کبھی بھی شامل نہیں تھی. میں نے آپ سے غلط کہا تھا کہ میں آخر میں آپ سے اپنا حساب لوں گا. مجھے آپ سے نہ انتقام لینا ہے نہ کوئی حساب. لیکن وہ پھر رکا. زمر کا سانس بھی رکا. لیکن جو آپ نے میرے ساتھ کیا, میں ایک بات بھی نہیں بھولا. آپ سے شادی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ, چہرہ مزید آگے کیا. موم بتی کے ٹمٹماتے شعلے کے پیچھے اس کی پرتپش آنکھیں نظر آ رہی تھیں. میں آپ کی آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ تب کیا کریں گی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فارس غازی بے گناہ تھا. میں صرف اسی دن کے انتظار میں ہوں, اس دن جب آپ کو سچائی معلوم ہوگی. میں اپنی بے گناہی ثابت کر لوں گا اور آپ ٹوٹیں گی. موم بتی کا شعلہ ایک دم بجھ گیا. زمر کی انگلیوں نے رپورٹ کو چھوڑ دیا. نگاہیں ہنوز فارس پہ جمی تھیں. یہ جو آپ کو بہت غرور ہے نا خود پہ کہ آپ بہت قابل ہیں, میں یہ غرور ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کی آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی انتقام, کوئی انصاف نہیں چاہیے مجھے آپ سے, صرف احساس ندامت. اس لیے میں نے آپ سے کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کی, کوئی حق نہیں مانگا, کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ رشتہ بنانے میں دلچسپی نہیں رہی. وہ وقت کب کا گزر گیا. اب ہم صرف پارٹنرز ہیں, ساتھ کام کر رہے ہیں. میں آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا اور محبت کرنا چھوڑ بھی نہیں سکتا. لیکن آپ جیسی عورت کے ساتھ میرے جیسا بندہ کبھی بھی ساری زندگی نہیں گزار سکتا. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتا. مجھے صرف اس دن کا انتظار ہے جب آپ میرے سامنے ٹوٹیں گی, اور اس دن زمر بی بی میں آپ کو آزاد کر دوں گا. عزت سے طلاق کے کاغذات تھما دوں گا, مگر اس سے پہلے میں آپ کی ہر کڑوی بات برداشت کرتا رہوں گا. محبت یا شرافت کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس لیے کہ میں آپ کو آزما رہا ہوں. یہی آپ کی سزا ہے, کیونکہ میرے نزدیک آپ ایک بے وقوف عورت اور بہت بری وکیل ہیں. موم بتی سرد ہو چکی تھی. پھولوں میں ریبیکا کے ساتھ کافور کی بو بھی رچ بس گئی تھی. مدھم بتیاں پر اسرار اور خوفناک لگ رہی تھیں. وہ بہت سکون سے سرد لہجے میں کہہ کر پیچھے ہوا. ویٹر کھانا سرو کرنے آ کھڑا ہوا تھا. سزلر پلیٹر پہ گرم سٹیک شڑ شڑ کر رہی تھی. یوں لگتا تھا زمر کے اندر تک کوئلے دہک رہے ہوں, کوئی آس سی ٹوٹ گئی تھی. ویٹر ہٹا تو وہ ہلکے سے بولا, کھانا کھائیے. وہ وقت گزر چکا جب آپ کو مجھے سننا تھا. تب آپ کو اپنی صحت عزیز تھی. حالانکہ مری تو میری بیوی تھی, آپ کو تو ڈونر کڈنی بھی مل گیا. تلخی سے کہہ کر وہ جو بے خبر تھا کھانا شروع کرنے لگا. مگر یہ آخری باتیں زمر کا دل ایسے ہی توڑ دیا کرتی تھیں. اس کی آنکھوں میں سرخی در آئی. زور سے پرس کی زپ بند کی اور آگے کو ہوئی. فارس غازی, اس کی آنکھوں میں دیکھا. 1000 سال بھی انتظار کرو تو وہ دن نہیں آئے گا. میں زمر یوسف ہوں اور اپنی نظروں میں میری بہت عزت ہے. زمر تمہارے سامنے نہیں ٹوٹے گی, کبھی بھی نہیں. پھر اسی تنی گردن کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پرس اٹھا لیا. کہاں جا رہی ہیں آپ؟
اس نے بند لبوں سے لقمہ چباتے ہوئے تحمل سے پوچھا۔ وہ ویسا ہی مدم خیال رکھنے والا فارس قاضی بن گیا تھا۔ گھر؟ اتنی رات آپ کیب سے نہیں جائیں گی، تھوڑی دیر رک جائیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ زمر سنے بغیر جانے کو مڑی تو وہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آیا۔ اچھا آپ کار لے جائیں، میں کیب سے آ جاؤں گا۔ چابی بڑھائی۔ زمر نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، پھر چابی جھپٹی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسی سکون سے واپس بیٹھ گیا۔ کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن۔ حنین نے کسرے کاردار کی چوکھٹ عبور کی تو جواہرات مکمل تیار باہر کے لیے چلتی آ رہی تھی۔ حنین مسکرا کر قریب آئی۔ مسز کاردار، مائی گاڈ آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ سادگی اور معصومیت سے تعریف کی۔ جواہرات مسکرائی، نرمی سے اس کا گال چھوا۔ مجھے معلوم ہے، تم کیسے آئیں؟ مجھے خاور سے کام تھا، کیا وہ اندر ہے؟ پھر جلدی سے اضافہ کیا، پلیز آپ ان سے میری سفارش کر دیں کہ وہ میرا کام لازمی کر دیں۔ جواہرات عجلت میں تھی، پھر بھی اس کے ساتھ کنٹرول روم تک آئی اور چوکھٹ سے حکم جاری کیا، خاور ہنا کو اسسٹ کر دو، اور چلی گئی۔ اندر چند سکرینز لگی تھیں۔ ایک لیپ ٹاپ کے سامنے خاور بیٹھا تھا۔ کام کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا اور قدرے ناخوشی سے ہنا کو دیکھا۔ ہیلو کرنل خاور۔ وہ دوڑ کر آئی اور سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ ہیلو حنین، کیا کام ہے؟ بہت اہم کام ہے۔ ایک فلیش اس کی طرف پڑائی۔ اس میں میرے 2 کورین ڈرامے ہیں، ان کو انکرپٹ کر دو۔ خاور نے گہری سانس لی۔ حنین، تم یہ کام خود بھی کر سکتی ہو، پاسورڈ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے پاسورڈ چھوڑیں، اسٹینڈرڈ RSA تک کا معلوم ہے، مگر یہ سب میری اس دوست کو بھی معلوم ہے جس کو میں ٹرک کرنے جا رہی ہوں، سو مجھے ان فائلز کو ایسے انکرپٹ کر کے دیں خاور کہ وہ اسے نہ کھول سکے۔ میرے پاس اس وقت بہت کام ہے حنین، کسی اور وقت آنا، اکتا کر کہتا وہ واپس ٹائپ کرنے لگا۔ پلیز کرنل خاور، منت کرتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ خاور جواب دیے بنا کام کرتا رہا۔ ہنا نے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے یہ ڈیجیٹل فریم ہے نا؟ وہ چیک کر ایک فوٹو فریم اٹھائی۔ ان میں ہیری پوٹر کی طرح تصاویر چلتی پھرتی ہیں؟ یہ آپ کے بیٹے کی تصویر ہے؟ ہاں، اسے واپس رکھ دو۔ اس نے فریم ہنا کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھا تو اس نے اچک کر لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی گلاسز اٹھائیں۔ ان میں کیمرہ لگا ہے نا؟ واو، یہ میں ایک دن کے لیے اپنی کزنس کو دکھا سکتی ہوں۔ خاور نے جلدی سے وہ اس سے واپس لیں۔ پلیز ہنا کسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ۔ پھر وہ مشکل ضبط کرتے ایک نظر اپنے سامنے پھیلے کام کو دیکھا اور دوسری اس پہ ڈالی جو معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر قدرے خفگی سے فلیش اس سے لی اور ایک دوسرے کمپیوٹر کی طرف آیا۔ ہنا بھی جلدی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ خاموشی سے اس کا کام کر کے دے رہا تھا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کی بورڈ اس کے سامنے کیا اور کسی مہذب انسان کی طرح دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ہنا نے ٹائپ کیا اور سیدھی ہوئی۔ چند منٹ مزید ضائع کیے خاور نے، پھر اس کی طرف گھما۔ ہو گیا تمہارا کام، اب جاؤ۔ مگر میں اسے کھولوں گی کیسے؟ اف، اس نے اکتا کر چند بٹن دبائے اور کی بورڈ اس کے سامنے کیا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو، کھل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ کرنل خاور، خوشی سے کہتے ہوئے اس نے ٹائپ کیا، پھر مسکراہٹ الجھن میں بدلی۔ یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ تم غلط پاسورڈ لکھ رہی ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ یہی پاسورڈ تھا؟ تحمل سے بولا۔ کیا مطلب یقین ہے؟ میں پاگل تو نہیں ہوں نا؟ اتنا سادہ پاسورڈ تھا میرا۔ اف، یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ وہ پریشانی سے بار بار پاسورڈ ٹائپ کرنے لگی۔ خاور نے قدرے غصے سے ٹوکا، مت کرو، تم فائلز کرپٹ کر دو گی۔ مگر تیسری دفعہ جب پاسورڈ نہ لگا تو فائلز کرپٹڈ لکھا آنے لگا۔ اوف حنین، خاور نے بیزاری سے فلیش کھینچی اور اسے تھمائی۔ اب اسے جا کر آگ میں جھونکو اور مجھے کام کرنے دو۔ کیا مطلب؟ میں نے 1 ہفتہ لگا کر ان کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، میری فرینڈ سے شرط لگی ہے، پلیز کرنل خاور مجھے یہ کھول دیں۔ وہ بدحواس ہو گئی تھی۔ حنین، مجھے ایک سیمینار کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کرنا ہے، میرے پاس بہت کام ہے، تمہاری ٹین ایج حرکتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، جاؤ۔ رکھائی سے کہہ کر وہ واپس اپنی کرسی پہ آیا۔ پلیز کرنل خاور۔ جاؤ حنین، وہ سنجیدگی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تو خاور نے نگاہ اٹھائی۔ سامنے کھڑی حنین چہرہ جھکائے رو رہی تھی، موٹے موٹے آنسو گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ خاور نے کرہ کر کنپٹی مسلی۔ اب کیا ہے؟ اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا تو بھی ایسے ہی کرتے؟ اس نے جھکے چہرے کے ساتھ آنسو رگڑے اور فلیش پکڑ کر سست روی سے جانے کو مڑی، ساتھ ہی ہچکی لینے کی بھی آواز آئی۔ خاور نے آنکھیں میچ کر خود کو جیسے ڈھیروں صبر دلایا اور پھر اس سے آواز تھی، میں صرف ڈیکرپٹ کر کے دوں گا لیکن دوبارہ انکرپٹ نہیں کروں گا۔ وہ الٹے قدموں بھاگ کر واپس آئی، آنسوؤں والے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ سچ؟ کتنی ڈرامہ ہو تم، ناگواری سے بولا۔
ہنا نے پلکیں جھپکاتے فلیش اس کو تھمائی، پھر اس کی کرسی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہ شدید خوف زدہ سا فلیش اڑستے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ لمبا کام ہے اور تم اس دوران خاموش رہو گی۔ مجھے زائد باتیں پسند نہیں، تمہارے پہلے لفظ پہ میں کام روک دوں گا۔ تیزی سے ٹائپ کرتی انگلیاں مسلسل چل رہی تھیں۔ اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی ہنا ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ سو آپ نے الگمال کے ذریعے کی کو؟ خاور نے پلٹ کر گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے لبوں پہ انگلی رکھ لی۔ اچھا سوری، میں چپ۔ وہ شدید خوف زدہ سا کمانڈز دینے لگا۔ حنین لب دانتوں سے دبائے ایکسائٹڈ سی دیکھ رہی تھی۔ جس کو اتنا ماہر استاد ملے وہ نہ سیکھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ غرور حسن سراپا نیاز ہو تیرا، طویل راتوں میں تو بھی قرار کو ترسے۔ اسامہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور ندرت فون پہ بات کر رہی تھی۔ اب اپنے کمرے میں جلدی سونے جا چکے تھے۔ اچھا ذکیہ خالہ، اللہ حافظ۔ ندرت سارا کی امی سے فون پہ بات ختم کر کے سیم کی طرف مڑی۔ وہ ناخوش لگ رہی تھی۔ فارس اور زمر کو دیکھو، شادی کا فنکشن چھوڑ کر باہر ڈنر کرنے چلے گئے۔ اب اس کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر وہاں کھانا نہیں کھانا تھا تو گھر آ جاتے، فضول پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فارس بھی جہاں بیوی کہے چل پڑتا ہے۔ سیم نے مڑ کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ امی کچن میں دیکھیں، چولہا بند ہے نا؟ کیونکہ مجھے جلنے کی شدید بو آ رہی ہے۔ ہاں بند ہے، دودھ کڑ گیا تھا تو میں نے اتار لیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھ گئیں۔ سیم نے سر جھٹکا اور واپس ٹی وی دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس نے تھکی تھکی سی زمر کو آتے دیکھا۔ وہ بجھی بے رونق لگ رہی تھی۔ سیدھی نیچے تہہ خانے میں چلی گئی۔ سیم آہستہ سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، اداس اور اکیلی۔ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ ماموں کہاں ہیں؟ تمہارے ماموں کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زمر نے جواب دیے بنا سر گھٹنوں پہ رکھ لیا۔ سیم نے اس کے ساتھ زینے پہ کچھ رکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ چاکلیٹس کا ڈبہ تھا۔ زمر زخمی سا مسکرائی۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ایک دفعہ اچھی لگے وہ ہمیشہ اچھی لگتی رہے، جیسے وہ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آج میں نے اسے جان لیا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اسے خود بھی معلوم ہے کہ اسے زرتاشا سے اپنی سوچ سے زیادہ محبت تھی اور مجھ سے اپنی سوچ سے بہت کم۔ اندھیرے تہہ خانے کی سیڑھیوں پہ ریپر میں لپٹی چاکلیٹس کی مہک کے اندر پھر سے ربیکا کی خوشبو بھی رچ بس گئی تھی۔ جنون میں شوق کی گہرائیوں سے ڈرتا رہا، میں اپنی ذات کی سچائیوں سے ڈرتا رہا۔ زمر یوسف نے زندگی میں پہلی دفعہ فارس کے بارے میں اتنی بڑی بات بالکل درست کہی تھی، لیکن اگر وہ سن لیتا تو تعجب اور حیرت سے تردید کر دیتا۔ وہ جلد ہی گھر آ گیا تھا۔ پہلے وقت دیکھا، نماز کا خیال آیا، پھر کچھ دیر بعد سوچ کر ٹال دیا۔ جیل سے آنے کے بعد وہ بہت کم نماز پڑھ پاتا تھا۔ کمرے میں صوفے پہ بیٹھتے ہوئے جوتے اتارے، دفتن سیل بجنے کی آواز آئی۔ زمر شاید باتھ روم میں تھی، سیل بیڈ پہ پڑا تھا۔ فارس کسی خیال کے تحت اٹھا اور اس کا موبائل اٹھایا۔ احمد شفیق کا پیغام آیا تھا۔ اس کے ابرو بھنچے، سیل اٹھایا اور زمر کا پیٹرن ملا کر اسے کھولا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، کال میں جب میرا میسج دیکھیں۔ فارس کے ابرو مزید تن گئے، انگوٹھے سے اسکرین اوپر کی۔ پرانے میسیجز، باہر ملنے کے، کسی کام کی طرف اشارہ، فیس کی بات، احمد کا فیس کے لیے شکریہ کرنا، سب مبہم تھا۔ مگر تنے ابرو اور بھنچے لبوں کے ساتھ اس نے فون واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور باہر بالکنی میں آ گیا۔ وہاں تاریکی تھی۔ فارس کرسی پہ پاؤں لمبے کر کے نیم دراز ہوا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل و دماغ دو حصوں میں بٹے تھے۔ وہ اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ ایک بے وقوف عورت اور بدترین وکیل سہی، مگر وہ پیٹھ پیچھے حملہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مگر پھر بھی وہ اتنا بے چین کیوں تھا؟ شک بڑھتا کیوں جا رہا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تاریکی میں اپنی ساری زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ فارس غازی نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا تھا جہاں ایک بیمار شخص پہلے سے موجود تھا۔ اس کی ماں جو مرض عشق میں مبتلا تھی۔ وہ ایک کاردار تھی، علیمہ کاردار، بے حد خوبصورت، ہاشم جیسے نقش اور نوشیروان جیسا مزاج۔ نخرہ، غرور، غصہ سب کسی کاردار جیسا تھا۔ کسی زمانے میں یہ سب اپنے جوبن پہ ہوتا ہوگا، مگر جس عمر میں اس کے ذہن نے شعور کی منزل پہ قدم رکھا وہ بہت حد تک ڈھہ چکی تھی۔ اسے ایک شادی شدہ آدمی سے محبت ہوئی تھی، گو کہ وہ اورنگزیب کاردار کی بہن تھی، امیر تھی، خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی محبوب کو خرید نہیں سکی تو خود کو اس کے قدموں میں رول دیا۔ ہر قیمت پہ اسے اپنانا چاہا اور اپنا بھی لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کو بھی اس کی ماں سے محبت تھی، مگر یہ متوازن محبت تھی،
اس میں مرض کا عنصر نہ تھا۔ علیمہ کے لیے طہیر نے سب کچھ کیا، اس کو اپنا نام دیا، اولاد دی، مگر ایک الگ گھر نہ لے کے دے سکا۔ علیمہ کو الگ گھر کی تمنا بھی نہیں تھی، وہ جہاں تھی خوش تھی تب تک جب تک وہ ان ماں بیٹے سے ملنے آتا رہے، اور وہ اکثر آتا تھا۔ فارس کے لیے وہ آئیڈیل مرد تھا، مضبوط اور بہادر۔ ہر بچے کے لیے اس کا باپ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، جو ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے، ہر پریشانی میں ان کی ڈھال بن سکتا ہے۔ پھر ایک دن آئیڈیل کا یہ مجسمہ بھی خاک بوس ہو گیا۔ اس روز کس چیز کی دعوت کی گئی تھی؟ بالکنی میں بیٹھے فارس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، اس کے پاس ہونے کی خوشی میں۔ شاید کوئی پوزیشن لی تھی اس نے۔ اس کا باپ، اس کی ماں اور 6 سالہ فارس، وہ بہت مسرت اور فخر سے اس دعوت کا حصہ بنے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، تحفے، رنگ، خوشبو، روشنیاں۔ دعوت اورنگزیب نے دی تھی۔ کسی زمانے میں ان کو اپنی بہن اور بھانجے سے بہت لگاؤ ہوتا تھا، لیکن پھر جواہرات کاردار نے اپنے کسی ملازم کے ہاتھوں طہیر غازی کی پہلی بیوی کے گھر پیغام بھجوا دیا۔ وہ اپنے 2 بچوں، ایک بڑی لڑکی اور ایک فارس سے کچھ بڑے لڑکے کے ساتھ اس دعوت پہ آدھم کی۔ ندرت اور وارث کی ماں ولایت بیگم، وہ سخت گیر، فربہی مائل اور اوسط تعلیم یافتہ عورت تھی۔ اگر وہ کسی اونچی ڈگری کی حامل ہوتی تب بھی شاید وہ یہی کرتی جو اس نے کیا۔ علیمہ کے سوشل سرکل، اورنگزیب کے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے اس نے چلا چلا کر سب کو بتایا کہ وہ اس دھوکے باز انسان کی پہلی بیوی ہے۔ یہ تو 2 بچوں کا باپ ہے اور اب یہاں کھڑا ہے ایک خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ۔ جواہرات اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے بیٹھی تماشا دیکھتی رہی۔ علیمہ حق دق سی کھڑی رہی۔ اورنگزیب اور طہیر اسے سمجھاتے رہے کہ علیمہ، اورنگزیب سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے نکاح کیا ہے، گناہ نہیں۔ مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ ولایت تو نہیں جانتی تھی، اسے تو آج علم ہوا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور اپنے آنسوؤں سے جو کچھ کہا، وہ کونے میں کھڑے فارس کا ذہن تاعمر اپنے باپ کے لیے داغدار کر گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی باپ کے لیے محبت میں کمی آئی یا وہ ان سے نفرت کرنے لگا، بس اتنا تھا کہ اس نے اپنے باپ کا مان اور اعتماد کھو دیا۔ اگر ولایت نہیں جانتی تھی تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت اس کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ سب تقریب کی شرمندگی اور اہانت کو تحلیل کرنے کی صحیح کر رہے تھے۔ وہ وہیں اس کونے میں کھڑا رہا، ساکت، خوفزدہ، بے یقین، فکر مند۔ اس کو ایک دم اپنا آپ کمزور اور بے سہارا لگا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا اس کا باپ ولایت بیگم کو صفائی پیش کر رہا تھا۔ وہ پریشان تھا اور بے چین بھی۔ وہ سب کچھ لگ رہا تھا سوائے ایک بہادر مرد کے، اور یہ سب کرتے ہوئے اس نے علیمہ کاردار کو قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی بے بس اور بے سہارا کھڑی تھی۔ طہیر غازی ان دونوں کا سہارا نہیں بن سکا تھا۔ گھر کا سربراہ ایسا نہیں ہوتا، گھر کے سربراہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علیمہ کی انگوٹھی کا نگینہ اسے چبھا تھا۔ اس چبھن میں بھی احساس تحفظ تھا۔ ان دونوں میں کون کس کو تحفظ دے رہا تھا، دونوں کو نہیں معلوم تھا، مگر اس دن سے فارس کو لگنے لگا تھا کہ ہر رشتہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس نے باپ سے محبت کرنا کم نہیں کی، لیکن یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایک ایسا مرد ہے جو کٹھن وقت میں ان ماں بیٹے کے سر کی چھت نہیں بن سکتا۔ طہیر غازی اپنی پہلی بیوی اور خاندان کے ہاتھوں آہستہ آہستہ شکست تسلیم کرتے گئے۔ مہینوں بعد ادھر چکر لگا پاتے یا بالکل نہ آتے، فارس کو نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا، لیکن ایک دن وہ ان دونوں کو اپنے خاندانی گھر لے ہی آئے۔ یہاں سے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ رنگین فلم جیسے بلیک اینڈ وائٹ اور میوٹ ہو گئی تھی۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ 2 قیدی عجیب انداز میں لائے گئے تھے۔ نہ ان کے کوئی حقوق تھے، نہ مان تھا۔ ان سے بات کرنا گناہ، ان کی پرواہ کرنا جرم تھا۔ گھر میں واضح لکیر کھنچ گئی تھی۔ ایک طرف ایک کمرے میں وہ نازوں میں پلی، مرض عشق میں مبتلا، ہر حال میں طہیر کے ساتھ رہنے کی خواہاں لڑکی اپنے کم عمر بیٹے کے ساتھ تھی، اور دوسری طرف طہیر کی خاندانی بیوی اور اس کے 2 بچے جن کو پورے خاندان کی سپورٹ حاصل تھی، اور اس کا کمزور باپ دریا کے دونوں کناروں کو ملانے کی کوشش میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو اس سب سے نکالنا چاہتا تھا، مگر ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ شخص کبھی اس پانی سے نہیں نکل پائے گا۔ اس دن فارس گھر چھوڑ کر واپس بھاگ آیا تھا۔ زمر کمرے میں آ چکی تھی۔ آہٹ نے فارس کا ارتکاز توڑ دیا۔ وہ پرانی یادوں کو جھٹک کر موبائل نکال کر بے مقصد بٹن دبانے لگا۔ یہ طفل و جمع اس نور کی نورس موتی ہیں، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی آندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن۔
یہ الگ بات تھی کہ اس دوپہر ہارون عبید کی رہائش گاہ کا سبزہ اداس تھا۔ آبدار کی کھڑکی سے دکھائی دیتے لان میں مور خاموش بیٹھے تھے، بطخیں اداسی سے کونے میں دبکی تھیں، بلی جانے کہاں گم تھی، اور وہ خود کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی۔ سیف سعدی یوسف کا صفحہ کھول رکھا تھا اور آنکھوں میں شدید اداسی لیے اس لڑکے کی مسکراتی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے نہا خانوں میں ایک منظر سا امڑ رہا تھا۔ آبی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس یاد کے جھرنے کو بہنے دیا، اتنا کہ اس کے پانی میں وہ خود بہتی چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ وہ سرد سی دوپہر تھی، سرما کی اداسی ہر جگہ گھلی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے جرنل پہ چند اہم نکات لکھے جا رہی تھی جب اس نے وہ آواز سنی، کسی کو مارنے کی آواز۔ چونک کر سر اٹھایا تو کیفے کے کونے میں، جہاں دیوار سی بنی تھی پتلی گلی کی طرح، وہاں ایک لڑکا دوسرے کو پیٹ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ حیران پریشان سی اٹھتی، مار کھانے والے لڑکے کے چہرے پہ نظر پڑی۔ وہ نوشیرواں کاردار تھا۔ آبی نے ناک سے کوڑی اور واپس بیٹھ گئی۔ گڈ فہم۔ اس کے ساتھ والی میز پہ قدرے درمیانی عمر کی دیسی عورت بیٹھی تھی، سر بالکل گرائے، چپ، خاموش۔ کہ نکھیوں سے آبی کو نظر آیا ایک گھنگریالے بالوں والا لڑکا 2 کافی کے مگ لیے ادھر آ کر بیٹھا ہے۔ اس کی آبی کی طرف پشت تھی، وہ بھی توجہ دیے بنا کام کرتی رہی، البتہ ان کی باتیں کان میں پڑ رہی تھیں۔ وہ لڑکا شاید اس عورت کا اسٹوڈنٹ تھا، اور عورت کو تو وہ ٹیچر کی حیثیت سے پہچانتی بھی تھی۔ یہ تمہارا دوست ہے نا جو مار کھا رہا ہے؟ کیفے میں اس وقت لوگ بہت کم تھے، پھر بھی وہ اٹھ کر اس طرف دوڑے تھے، مگر وہ لڑکا کچھ بھی سنے سمجھے بغیر شیرو کو مارے جا رہا تھا۔ تم بھی اس کی مدد کے لیے جاؤ؟ اس کی مدد کے لیے بہت سے لوگ ہیں، ابھی پولیس بلا لیں گے، مگر آپ کی مدد کے لیے اس وقت صرف میں ہی ہوں۔ آبی خاموشی سے گردن ترچھی کیے لکھتی رہی۔ تم میری کیا مدد کر سکو گے؟ تم خود ایک بچے ہو، میرا تیسرا مس کیریج ہوا ہے، آج تو ڈاکٹر نے بھی نا امیدی کی باتیں کی ہیں، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آبی نے یوں ہی سر اٹھا کر اس طرف دیکھا، لڑکی کی پشت تھی، مگر عورت کا نیم رخ واضح تھا اور وہ سر جھکائے آنسو پہنچ رہی تھی۔ مسز مرجان، تھوڑے تحمل سے میری بات سنیں، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آبدار پھر سے کام کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا اب وہ اسے تسلی دے گا، علاج کے طریقے یا پھر اڈاپشن، یا اس حقیقت کو قبول کر کے مثبت سوچ کے ساتھ رہنے کی نصیحت۔ آپ کا ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے، آپ انفرٹائل ہیں، آپ کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ لکھتے ہوئے آبی رکی، اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ اس سے برا لگا تھا، ایسے کہتے ہیں کسی کو بھلا؟ مڑ کر شاکی نظروں سے دیکھا۔ دور کونے میں لوگ شیرو کو اٹھا رہے تھے، وہ لڑکا بھاگ چکا تھا۔ آپ بانج کہلانے پہ اتنی اپسٹ کیوں ہیں؟ سادی، مسز مرجان نے صرف گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ قرآن پڑھتی ہیں مسز مرجان؟ اچھا، اب وہ ابراہیم علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام والا واقعہ دہرائے گا؟ آبی نے دوبارہ سے کام کی طرف متوجہ ہوتے سوچا۔ کبھی کبھی، یہی کبھی کبھی اس دنیا کے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے۔ خیر، آپ نے اس میں زکریا علیہ السلام والا واقعہ تو پڑھا ہوگا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، تو اللہ نے انہیں یحییٰ عطا کیے، مگر وہ پیغمبر تھے۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میم، خوبصورت لڑکوں کی بات کاٹا نہیں کرتے، اس لیے تحمل سے مجھے سنیں۔ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو ایک دم سے اولاد نہیں دے دی، بلکہ پہلے بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا۔ مگر جب یہ بشارت دی تو زکریا علیہ السلام حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے اس سے پہلے آپ کو بھی تو تخلیق کیا تھا، اور آپ بھی تو کچھ نہیں تھے۔ آپ مجھے بتائیں مسز مرجان، کہ آپ نے غور کیا اس پہ؟ دیکھو سعدی، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کچھ بھی نہ تھے، یعنی ہر انسان پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا امیزنگ ہے کہ وہ 6 فٹ کا انسان بن جاتا ہے۔ ہم سب کی پیدائش امیزنگ ہے، لیکن میرا کیس مختلف ہے۔ نہیں، یہیں پہ ہم دونوں مختلف ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور قرآن پہ غور و فکر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اب اسی آیت کو دیکھ لیں، اللہ نے زکریا کو مخاطب کیا کہ آپ بھی تو کچھ نہ تھے۔ آپ نے اس سے مراد ہر انسان کی پیدائش لی، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ آپ بھی اختیار گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ مسز مرجان نے بھی قدرے متذبذب سے اس لڑکے کو دیکھا۔ میرے خیال میں مسز مرجان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہر انسان کی پیدائش نہیں، صرف زکریا کی پیدائش پہ غور کریں۔ مطلب؟ زکریا بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں، یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم اور سارہ کے علیہ السلام۔
اس نے اضافہ کیا۔ پشت ہونے کے باوجود آبی کو لگا تھا وہ مسکرایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوموں میں سے ایک ہے۔ ہم پٹھان ہوں یا گورے لوگ یا فلسطینی یا ملک اسرائیل کے یہودی، ہم بنی اسرائیلی ہیں۔ اس لیے پٹھانوں اور گوروں جن کو ہم انگریز کہتے ہیں ان کی شکلیں ملتی ہیں، کیونکہ ہم سب پیچھے سے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ زکریا بھی اسرائیلی تھے، میں بھی اسرائیلی ہوں، اور ہم سب کی ماں تھی حضرت سارہ۔ آپ کو معلوم ہے سارہ کون تھی؟ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی وہ۔ مسز مرجان کو یاد آیا۔ بالکل، وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھیں اور وہ بانجھ تھیں۔ ایک لمحے کے لیے آبدار کا سانس رک گیا، ارد گرد ہر شے تھم گئی۔ مسز مرجان بھی بالکل ٹھہر کر سعدی کو دیکھ رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے جو فرمایا، شاید اس کا یہ بھی مطلب تھا مسز مرجان کہ آپ اپنی پیدائش پہ غور کریں زکریا، آپ بھی تو ایک بانجھ عورت کی اولاد ہیں۔ آج دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اسی بانجھ عورت کی اولاد ہے۔ اگر سارہ کی اولاد ہو سکتی ہے تو دنیا کے ہر مرد اور عورت کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ مسز مرجان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر وہ پیغمبر کی زوج تھیں، اس لیے ان کی اولاد ہوئی۔ نہیں، ان کی اولاد اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیر، کسی قبر، کسی مزار، کسی تعویذ کو وسیلہ بنائیں گی تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ آپ ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتی کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنی زیادہ اپنی دعا کو بڑھائیں۔ یہ وہی اللہ ہے جو حضرت سارہ کا اللہ تھا۔ کیا آپ کی بھی دعا ویسی ہے جیسی سارہ کے شوہر کی تھی؟ مسز مرجان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ آبدار بالکل ٹھہر کر سن رہی تھی۔ مگر سعدی، یہ میری آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا؟ یہ فرق کیسے معلوم کروں؟ معلوم کر کے کیا کریں گی؟ سزا ہوئی تو معافی مانگیں گی، آزمائش ہوئی تو دعا کریں گی کہ اللہ اس میں کامیاب کرے۔ مسز مرجان، مجھ سے پوچھیں تو یہ معلوم کرنا لایعنی ہے۔ اس بحث کو چھوڑ دیں اور یہ دونوں کام کرتی رہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ بھیگے چہرے کے ساتھ مسز مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے، مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کر سکتا نا۔ سو اس شخص کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے، سمجھے پہلی سیڑھی پہ کھڑے شخص کو 10ویں سیڑھی تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پہ پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا۔ جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اس کی آزمائش کھول دی جاتی ہے۔ یہ میری خود کی گھڑی بات نہیں ہے، یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ مطلب کہ یہ سب ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے؟ جی، اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس مقام تک کتنی جلدی پہنچتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تو جلدی زینے عبور کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا یہ سب کوئی قرض نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگیں، کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں یہ قرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی سائڈ پہ ہوگا جن کو وہ آزمانے کے لیے اتنے بڑے بڑے دکھ دیتا ہے۔ آبدار عبید کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا، پھر بھی اس کو لگا اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ کوئی اتنا نرم، اتنا پیارا کیسے بول سکتا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر گھوم کر اس لڑکے کو دیکھنا چاہا۔ اس کی پشت تھی مگر سامنے گلاس ڈور فریج میں اس کا چہرہ منعکس ہو رہا تھا۔ چھوٹے گھنگریالے بال، خوبصورت چہرہ، صاف رنگت، بھوری آنکھیں۔ سعدی، تم نے میری امید پھر سے زندہ کر دی، میں اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکوں گی۔ مسز مرجان آنسو رگڑتے ہوئے اسے ممنونیت سے دیکھتی کہہ رہی تھی، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ بالکل، وہ ذرا زور سے آگے کو ہوا۔ اگر کلاس میں کبھی کوئی ایسا مقابلہ ہو جس میں سب سے ہینڈسم لڑکی کو منتخب کیے جانا ہو تو وعدہ کریں آپ مجھے ووٹ دیں گی۔ اور وہ روتے روتے ہنستی تھیں۔ اور اب اتنے سال بعد آبدار عبید اداسی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔
ساتھ میز پہ اس کا سفری بیگ تیار رکھا تھا۔ وہ قیدی تھا یا صرف مہمان، یہ فیصلہ اسے اس سفر کے بعد ہی کرنا تھا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد وہ کیا کرے گی، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ قسمت بھی کیسے عجیب انداز میں اسے اس سے ملانے جا رہی تھی۔ وہ اپنے زوم میں تھا، بے خبر رہا مجھ سے، اسے گمان بھی نہیں، میں نہیں رہا اس کا۔ اس صبح مطلع صاف تھا، سورج بھی مکمل روشن تھا۔ بڑے ابا کے آبائی قصبے میں ان کے چچیرے بھائی کی وفات کی اطلاع فجر کے قریب آئی تھی۔ ندرت فوراً سے چلنے کی تیاری پکڑنے لگیں۔ ابا بہت آزردہ تھے مگر ان کا جانا بھی ضروری تھا۔ سو ناشتے کے بعد ندرت، ابا اور صداقت سفر پہ نکل پڑے اور 2-3 دن کے لیے ریسٹورانٹ بند کرنے کا کہہ دیا۔ وہ گئے تو گھر میں خواہ مخواہ کا سناٹا چھا گیا۔ سیم اسکول جانے سے انکار کر کے سونے چلا گیا۔ فارس اور زمر کی اس رات سے بات چیت بند تھی۔ گو کہ فارس کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، سو وہ نارمل تھا، مگر زمر کا دل بری طرح ٹوٹا تھا کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ صبح باسی ہو کر ایک روشن دوپہر میں ڈھلی تو ایک سرکاری دفاتر کی عمارت کے اندر ایک آفس میں فارس قاضی بیٹھا تھا اور مسلسل کان کی لو مسلتے ہوئے سامنے براجمان آفیسر سے بات کر رہا تھا۔ آپ نے اس کار کی تفصیلات چیک کی؟ مجھے افسوس ہے، یہ احساس معلومات ہے اور میں آپ کو نہیں دے سکتا، وہ صاحب نہایت افسوس سے کہہ رہے تھے۔ آپ کو اس کے لیے کورٹ آرڈر لانا ہوگا۔ فارس نو پرابلم کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی ملازم نے اندر جھانکا۔ سر آپ کو وارسی صاحب بلا رہے ہیں۔ آفیسر نے پہلے فارس کو دیکھا پھر ملازم کو۔ کیوں؟ سر وہ بہت غصے میں ہیں، ان کے کمرے میں کسی نے بارودی مواد کا بیگ رکھ دی ہے، ان سے پہلے صرف آپ گئے تھے ادھر، وہ آپ کو فوری طلب کر رہے ہیں۔ وہ صاحب تیزی سے اٹھے، فارس کو باہر بیٹھنے کا کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ ہی باہر نکلا، مگر وہ پریشانی سے آگے بڑھتے گئے اور دوسرے لوگ بھی اسی طرف جاتے دکھائی دیے تو وہ الٹے قدموں واپس اندر آیا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے ان کی کمپیوٹر کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بیٹھنے کی بجائے جھک کر کھڑے وہ کی بورڈ پہ بٹن دباتا رہا۔ سسٹم آن تھا، چند لمحے لگے اسے مطلوبہ معلومات تک پہنچنے میں۔ کورٹ آرڈر کی ایسی کی تیسی، 2 صفحے پرنٹ کیے، انہیں طے کر کے جیب میں ارسا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ دوپہر شام میں ڈھلی اور شام ایک سوگوار رات میں تبدیل ہو گئی۔ انیکسی کے باہر سبزہ زار تاریک تھا مگر اندر بتیاں جلی تھیں۔ حنین آج گل خان کے اسٹال سے بہت سے تازہ پھول لے آئی تھی اور اس نے زمر کی وجہ سے قیمت صرف دگنی بتائی تھی، 4 گنا نہیں، اور اب ان کو لاؤنج کی گول میز پہ رکھ رہی تھی۔ اسامہ اور حنین نے مل کر چائنیز بنایا تھا اور سارا کچن بے ترتیب کر کے رکھ دیا تھا، اب بس گرما گرم کھانا ڈش میں نکالنا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے آواز دی، مامو، زمر، نیچے آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ اوپر کمرے میں فارس صوفے پہ بیٹھا وہی کاغذات دیکھ رہا تھا۔ الیاس فاطمی کے بیٹے کی کار کی کسٹم ڈیوٹی وارث کے قتل سے 1 روز پہلے ادا کی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا جو ڈیوٹی ادا کرنے والے کی طرف اشارہ کرے۔ وہ شخص جس نے پیسے ادا کیے ہیں اسی نے وارث کو قتل کروایا ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زمر بال برش کر رہی تھی، اکتا کر بولی، تمہارا مطلب ہے تمہارے ذریعے اس نے وارث کو قتل کروایا ہوگا؟ فارس نے نظر اٹھا کر برہمی سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، بس مجھے وہ شخص یاد نہیں آ رہا جس کے کہنے پہ میں نے یہ کیا تھا، اور کاغذ رکھ کر باہر نکل گیا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں کنپٹی مسلی۔ کچھ روز سے خرابی طبیعت میں اضافہ ہو گیا تھا مگر کیا فرق پڑتا تھا، سر جھٹکتے وہ باہر نکل آئی۔ اسامہ برتن لگا رہا تھا اور حنین چاول ڈش میں نکال رہی تھی۔ فارس میز کے گرد بیٹھا تھا۔ زمر زینے اتر رہی تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس کی گھنٹی کی آواز سور جیسی تھی، عجیب وحشت ناک سی۔ وہ قریب تھی، سو لاؤن سے گزر کر راہداری میں آئی۔ فارس بھی پیچھے آیا تھا۔ راہداری اندھیر تھی، دروازے کے ساتھ کھڑکی پہ پردہ پڑا تھا مگر اس سے روشنی چھلک رہی تھی، تیز لائٹس۔ زمر نے قطرے اچھمبے سے پردہ سرکایا، یوں لگتا تھا رات میں دن کا سما ہو۔ گاڑیاں، روشنی، پولیس موبائلز، اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ مڑ کر دیکھا، فارس بھی اتنی ہی اچھمبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر زمر نے بند دروازے سے پکارا، کون؟ مسز زمر، فارس قاضی گھر پہ؟ اے ایس پی سرمد شاہ کی آواز سنائی دی، پیچھے پولیس کی گاڑیوں کا سائرن۔ فارس چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پکارا۔ ہمارے پاس فارس قاضی کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں، اس سے کہیے کہ پرامن طریقے سے خود کو قانون کے حوالے کر دے۔ کسی نے زمر کے دل پہ پیر رکھ دیا تھا، اس نے بے اختیار لبوں پہ ہاتھ رکھا، پھر آگے ہوئی، لیٹر ہول سے مجھے وارنٹ پاس کریں، میں وارنٹ دیکھے بغیر دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اگلے ہی لمحے کاغذ دروازے کی درز سے اندر داخل کیا گیا۔ زمر نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے پکڑ کر کھولا، چند الفاظ پڑھے۔ 28 اگست کی رات، قمر الدین چودھری کا قتل، فارس غازی نامزد ملزم،
تبھی فارس نے پیچھے سے کاغذ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ زمر نہیں مڑی، وہ بے بسی بھرے غصے سے پکار کر بولی، اے ایس پی صاحب، یہ پہلی پیشی پہ معطل ہو جانے والا وارنٹ ہے، آپ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی بنا پہ کسی کو گرفتار نہیں۔ الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے جب فارس نے کوہنی سے پکڑ کر اسے پیچھے کیا اور دوسری دیوار سے لگایا، پھر کاغذ اس کے سامنے لہرا کر سرخ و سیلی آنکھوں سے بولا، یہ کیا ہے؟ ڈونٹ وری، یہ صرف… زمر بی بی، یہ کیا ہے؟ وہ دستخط کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ زمر بالکل ٹھہر گئی، دستخط کو نہیں دیکھا، وہ صرف فارس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ یہ زمر جسٹس مکرم کے سائن ہے، رائٹ؟ آپ کے ٹیچر کے۔ انہوں نے میرا وارنٹ جاری کیا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی؟ اس نے اچنبھے سے فارس کو دیکھا۔ فارس تم… میں نے آپ پہ اعتبار کیا کیونکہ ہم ایک ٹیم تھے، مگر آپ نے اتنی جلدی کی مجھے دھوکہ دینے میں۔ وہ اتنے صدمے، اتنے غصے سے بولا تھا، زمر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ فارس، یہ میں نے نہیں کیا۔ مجھ سے انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی نا، تھوڑا صبر تو کرتی، میں اپنے خاندان کو تو واپس جوڑ لیتا، پھر بھیج دیتی مجھے جیل۔ کاغذ غصے سے نیچے مارا تھا۔ فارس، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ بالکل سن تھی، صرف آپ جانتی تھی 28 اگست کے بارے میں۔ جسٹس مکرم آپ کے ٹیچر ہیں، احمد کو آپ نے ہائر کیا میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے۔ کیوں؟ کیا نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ پوچھ رہا تھا۔ زمر کے سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ فارس، وہ اور معاملہ تھا، میں… یہ جو اتنے دن سے آپ بار بار ڈاکٹر کی طرف جانے کا کہہ کر گھر سے نکلتی تھیں، یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے کر رہی تھیں؟ وہ شدید ہرٹ ہوا تھا۔ فارس، میں تمہیں کیوں دوبارہ جیل بھیجنا چاہوں گی؟ پہلی دفعہ بھی تو آپ نے ہی بھیجا تھا۔ دکھی ملامت سے بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس نے زمر کی کوہنی چھوڑ دی اور دروازے کی طرف آیا جو مسلسل بج رہا تھا۔ زمر سن سی کھڑی تھی، بالکل پتھر ہوئی۔ فارس نے دروازہ کھولا۔ اے ایس پی اور اس کی نفری باہر چوکس کھڑی تھی، بہت سی گنز کا رخ اس کی طرف تھا۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہاشم نے مشروب کا گھونٹ بھرتے فخر سے جواہرات کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، سب سنبھال لوں گا۔ جواہرات اتنی خوش نہیں تھی۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ برا پھنسا ہے؟ ممی، وہ مسکرایا، یہ قتل 28 اگست کی رات کو ہوا ہے۔ فارس غازی کے پاس اس رات کے لیے ایلیبائی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ اس رات ڈاکٹر ایمن کا ہسپتال جلایا گیا تھا۔ اب عدالت اس سے پوچھے گی کہ اس رات وہ کہاں تھا۔ اگر نہیں بتائے گا تو قاتل سمجھا جائے گا، اور اگر سچ بتائے گا تو ایرسونسٹ، آگ لگانے والا ثابت ہوگا۔ فارس غازی برا پھنسا ہے۔ پچھلے 5 مہینے سے زندگی عذاب کی ہوئی تھی اس نے۔ بالآخر میں نے اس سے سارے انتقام لے لیے، کیونکہ انتقام… اپنا گلاس جواہرات کے گلاس سے ٹکرایا۔ میرا جنون ہے۔ نیچے انیکسی کا دروازہ کھول کر فارس سامنے آیا اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ روشنی، بندوقیں سب اس پہ تنی تھیں۔ اے ایس پی سرمد شاہ نے ایک اہلکار سے ہتھکڑی لی اور فارس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے کلائیوں کو جکڑا۔ فارس طاہر غازی، تمہیں قمر الدین چودھری کے قتل کے الزام میں حراست میں لیا جاتا ہے۔ فارس نے سختی سے آنکھیں میچ کر بہت کچھ اندر اتارا۔ ایک آخری ملامت زدہ نظر چوکھٹ میں پتھر ہوئی زمر پہ ڈالی، اور پھر ایک سلگتی نگاہ اس اے ایس پی پہ ڈالی جو اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اسے ایک وین کی طرف لے جا رہے تھے۔ زمر انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ناکردہ جرم کا الزام لگنا اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی صفائی نہ دے سکنا کیسا ہوتا ہے۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور فارس ایک دفعہ پھر جیل میں۔ ہاشم ہی ہے اس کے پیچھے۔ ہاشم کہہ رہا تھا نا اس کو جیل میں ڈالو، جیل میں ڈالو۔ بدتمیز انسان، اوروں کے تھرو کام کرواتا ہے، خود اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے جب اسے کچھ فارس کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں خبر اس کو جیل میں ڈالو، بدتمیز۔ اور شروع میں مجھے لگا تھا کہ ہاں زمر کو اب احساس ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ فارس نے یہ جرم نہیں کیا تو وہ شاید تھوڑا پولائٹ ہو جائے، تھوڑا اچھی ہو جائے، لیکن وہ ریسٹوران میں جاتے ہیں تو وہ بھی اس کو نہیں بتاتی اپنے میڈیکل رپورٹ کے بارے میں، اور وہ اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ مجھے گلٹی دیکھنا چاہتا ہے۔ بھائی آبویسلی وہ دیکھنا چاہتا ہے، تم نے اس کی باتیں نہیں مانی، تمہارے بھی اپنے چلو پرابلمس تھے، لیکن تم تھوڑا تو دماغ استعمال کرتی نا کہ یہ ساری جو پرابلمس ہو رہے ہیں، فارس کی بھی بات سنتی، تو صرف ثبوت دیکھ رہی، اور ثبوت بھی ایسے جو بالکل واضح ہیں، کوئی اتنا واضح ثبوت کیوں چھوڑے گا، اور وہ بھی ایک انٹیلیجنس آفیسر، تھوڑا تو دماغ لگاتی، اور نہیں بس دشمن بنا لیا اس کو پکا پکا۔ اور اب وہ کہہ رہے کہ میں تمہیں وہ ساری چیزوں کے بدلے میں صرف تمہیں گلٹی دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو یہ نارمل ہے اس کے لیے، اس نے یہی کرنا ہے، وہ تم سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا،
تمہارے کہنے پہ اس نے تم سے شادی کیا، خود سے شادی بھی نہیں کی تاکہ، اور چھوڑنا ہی ہے نا، ظاہری بات ہے، اور کیا کرنا ہے، کیونکہ تم بدلے کے لیے شادی کر رہی تھی، تم نے پہلے دن ہی اس سے بتا دیا تھا۔ عجیب، اور اب وہ اسے بتا بھی نہیں رہی اور اب ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہے۔ مجھے زمر نہیں اچھی لگ رہی، روڈ سی ہے، اور فارس اور اس سے چیزیں چھپا بھی رہی ہے، تو ظاہری بات ہے فارس کو یہی لگنا ہے کہ یہ میرے لیے سازشیں کر رہی ہے، اور بھی کیونکہ زمر نے اس کے لیے کبھی کچھ اچھا بولا نہیں ہے، کچھ کیا نہیں ہے، تو وہ کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے، اور اب زمر ظاہری بات ہے اسے بچائے گی تو پھر شاید اچھے دن شروع ہو جائیں۔ اور چلے اب یہ نیا کٹا کھل گیا، وہ پرانے تو کیس رہ ہی گئے۔ اور اچھا آبدار جو ہے شاید وہ سعدی کی ہیلپ کر سکے، یہ ہو سکتا ہے۔ آبدار اچھی بندی ہے، چلو کوئی تو ایک اچھا بندہ نکلا گندے بندوں میں سے۔ اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔